السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے حوریہ کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کی آنکھوں اور رخسار پر کیان کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن اور کانوں کی لو پر محسوس کرتے ہوئے اس کا سانس خشک ہونے لگا۔ کیان نے اپنے ہونٹوں سے اس کے کانوں کی لو کو چھوا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اسے لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کیان پلیز، مجھے بات کرنی ہے۔ تم کرو بات، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اپنی تشکنی مٹا رہا تھا، ساتھ اس کے ایک ہاتھ سے حوریہ کی نائٹی کی روپ کھینچ کر کھول دی۔ حوریہ نے جلدی سے اسے بند کر کر اپنا آپ چھپانے کی کوشش کی، جسے کیان نے ناکام بنا دیا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے لگائے اسے مدہوش نظروں سے دیکھتے ہوئے سرور بھرے لہجے میں بولا، مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی ہاٹ بھی ہے۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ سرخ انار کی طرح ہو گیا۔ کیان نے بڑی دلچسپی سے اس پر حیا کے رنگ بکھرتے دیکھے، جس سے وہ اور بھی بہکنے لگا۔ وہ اس کے کندھے پر جھکا اپنی تشکنی مٹا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے لب حوریہ کی کالر بون کے ذرا نیچے فاصلے پر موجود دل پر تھے۔ وہ کانپ اٹھی کیونکہ اس کی شدتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ جو اتنا کچھ سوچ کر کیان سے بات کر کے اسے منانا چاہتی تھی، اب وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ اس میں مزاحمت کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ کیان کی شدتوں کے سامنے کمزور پڑنے لگی۔ اس کا پورا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا، دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی اور اے سی کی موجودگی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ کیان کی بے قراری میں اضافہ ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کی گستاخیاں مزید بڑھتی، سچ میں اس کا دل بند ہوتا۔ دروازے پر دستخط ہوئی، جسے نظر انداز کرتا وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ 2-3 دفعہ مسلسل دستخط کے بعد وہ بیزاری سے اٹھا۔ اسے مداخلت پر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا۔ حوریہ کی جان میں جان آئی۔ اس کے دروازے پر جانے تک حوریہ نے جلدی سے اپنی نائٹی بند کی اور بیڈ سے اتر گئی۔ کیان نے دروازہ کھولا تو باہر آمنہ تھی۔ تیوری چڑھاتے ہوئے بولا، آپ رات کو اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پہلے وہ نروس تھی اور پھر ڈر رہی تھی۔ اوپر سے کیان کی روبدار آواز اور تیور دیکھ کر وہ سہم گئی، پھر ہمت کر کے بولی، سر وہ حوریہ کی اسٹوڈنٹ بہت تنگ کر رہی ہیں، ان کی ٹیچر کو بلائیں۔ وہ حوریہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اصل میں ان سب کی فیورٹ ٹیچر حوریہ ہے۔ تو کیا میں اپنی بیوی کو رات کے اس پہر ان کی ضد پوری کرنے کے لیے بھیج دوں؟ وہ کوئی امپلائی نہیں، مسز کیان ہے۔ تم لوگوں سے اسٹوڈنٹ ہینڈل نہیں ہو رہے، میں خود دیکھ لیتا ہوں سب۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتا، حوریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جسے کیان کے دیکھنے پر اس نے فوراً چھوڑ دیا۔ نظریں جھکائے بولی، آپ رہنے دیں، میں ہینڈل کر لوں گی، وہ میری ذمہ داری ہے، آپ سو جائیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ فوراً وہاں سے نکلی۔ اس نے کیان کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی سحر آنکھوں میں خفگی واضح تھی، جسے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے کیان کو کچھ بھی بولنے یا کرنے کا موقع نہیں دیا اور اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور وہ رکی، آمنہ سے کچھ کہہ کر واپس آئی۔ آمنہ، 1 منٹ یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ اب کیا ہوا؟ پہلے ہی تمہاری وجہ سے سر سے انسلٹ ہوئی ہے، اب تم واپس جا رہی ہو؟ آمنہ خفگی سے بولی تو حوریہ بولی، لوگ تو دوستوں کے لیے جان دینے کو تیار رہتے ہیں، ایک تم ہو ذرا سی بات پر ناراضگی کا اظہار کر رہی ہو، پھر انہیں لوگوں کے جا کر کہو کہ آ کر سر سے انسلٹ کروا لیں۔ میں چلی۔ اس کی بات پر حوریہ نے پیار سے اس کے گال کو کھینچا اور بولی، اچھا نا یار، منہ مت بناؤ، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، میں ویسے ابھی ایک چیز بھول آئی ہوں۔ وہ آمنہ کو ویٹ کرنے کا کہہ کر واپس آئی، تھوڑا سا اوپر ہو کر اس کی پیشانی پر لب رکھ کر وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ وہ حیران رہ گیا اور مسکرا کر خود کلامی کے انداز میں بولا، لگتا ہے تمہاری قربت کے لیے ابھی اور انتظار باقی ہے، تمہارے لیے یہ بھی منظور ہے۔ تمہارے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی غصہ یا نفرت نہیں۔ تم نے بغیر کچھ کہے میری بات مانی، میرے لیے بہت ہے۔ روم میں آ کر اس نے جلدی سے روم لاک کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کے حلیے سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا، وہ حلیے سے اسے بھی کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا، پر ابھی اس کے لیے حوریہ ضروری تھی۔ وہ بولی، تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وہ خفگی سے بولی تو آمنہ سمارہ کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے بولی، جی جو سکون سے سو رہی تھی،
یہ محترمہ سوتی تو میں آتی نا، ناک میں دم کر رکھ کے رکھا ہے، اسی نے تمہیں مجھ سے بلا کے ساتھ چھوڑ کر خود غائب ہو گئی۔ حوریہ نے بیڈ کے دوسری طرف دیکھا جہاں سمارا کروٹ پتلے سو رہی تھی۔ اف، ایک تو یہ محترمہ جان بوجھ کر رک گئی یہاں، خیر شکر وقت پر رہتے پر آ گئی ورنہ تو میری سانس بند ہو جانی تھی۔ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے وہ سر جھکا گئی۔ اس کا چہرہ اور اس کا لہجہ ساتھ نہیں دے رہا تھا، وہ سچ بھی یہی تھا۔ کیان کی بے قراریوں کی وجہ سے ابھی تک اس کے دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب کیا چل رہا ہے حوریہ، کچھ بتاؤ گی؟ تم سر کے روم میں، آئی نو وہ تمہارا شوہر ہے پر ایسے تم اس کی بات پر حوریہ نے لمبا سانس کھینچا اور پھر آمنہ کو ساری بات بتا دی، جسے سن کر آمنہ شاک اور غصے سے ملی جلی کیفیت میں حوریہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، حوریہ تم نے اپنے شوہر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے، کراہت اور یہ سب، وہ بھی کیان سر سے، یہ جانتے ہوئے کہ بھی شوہر کا رتبہ کیا ہے؟ ہاں نہ کیا کرتی؟ اس وقت غصے میں تھی تو بس بول دیا۔ اس کی سزا بہت بری ملتی، میرے دماغ نے کام کیا اور میں بچ گئی، ورنہ وہ بہت غصے میں تھے اور وارننگ بھی مل گئی۔ دوبارہ ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تو وہ میرا حشر کر دیں گے، ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ کیان کے غصے کا سوچ کر وہ کانپ اٹھی اور آخری بات پر منہ بنا لیا، جسے دیکھ کر آمنہ غصے سے بولی، تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، تبھی تمہیں کسی بات کی سمجھ آتی، کیونکہ پیار سے تم تو نہیں سنتی۔ میں تمہاری دوست ہوں، مجھے سن کر اتنا غصہ آ رہا ہے جس سے تم نے یہ سب کہا، اس کا کیا حال ہوگا؟ یار تم غصہ نہ کرو، مانتی ہوں میری غلطی ہے، میں معافی مانگ لوں گی، پر یہاں آتے ہوئے مجھے تھوڑی پتہ تھا یوں اچانک آ جائیں گے اور مجھے اپنی بات پوری کرنا پڑے گی۔ حوریہ ایسا کب تک چلے گا؟ کب تک تم سر سے اور اپنے رشتے سے ایسے دور بھاگو گی؟ میں غیر ہو کر ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے رقم عشق کی تحریر پڑھ لی ہے اور تمہیں کیوں کچھ نظر نہیں آتا؟ جن مرضی حالات میں یہ شادی ہوئی ہو وہ تمہارا شوہر ہے، ان کا حق بنتا ہے تم پر، اور کب تک تم انہیں ان کے حق سے محروم رکھو گی؟ میں نے ان سب سے انکار نہیں کیا آمنہ، نہ ہی انہیں حق سے محروم رکھوں گی، میں بھاگنے نہیں، بس مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اس کے لہجے نے آمنہ کو چکا دیا اور وہ خوشی سے چیختی ہوئے بولی، حوریہ تمہیں سر سے محبت؟ حوریہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے بولی، ہاں۔ آہستہ، کیوں سمارا کو اٹھانا ہے؟ اس نے آمنہ کے منہ پر ہاتھ اٹھایا تو اس نے کان پکڑ کر سوری کہا اور پھر حوریہ سے مخاطب ہوئی، تمہیں ان سے محبت کب ہوئی؟ اس کی بات پر وہ سر جھکا کر بولی، شاید پہلی دفعہ انہیں شادی حال میں دیکھا تھا۔ اس کے اس نئے انکشاف پر وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر حوریہ نے مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، جب پہلی دفعہ انہیں دیکھا دل میں ایک بیٹ میں اس کی دل نے خواہش کی سامنے اسٹیج پر موجود شخص میرا نصیب ہوتا تو اسی وقت اپنے دل کی خواہش پر پشیمان بھی ہوئی، کیونکہ اس وقت وہ دولہا بنا کسی اور کے انتظار میں تھا۔ میں اسی پل اپنی خواہش پر توبہ کر لی، میں غلطی پر تھی، پر اس کے بعد جو کیان نے کیا اس کی وجہ سے میری اور پہلی نظر کی محبت غصہ، خوف، ڈر میں بدل گئی۔ یہ شاید کیان کی محبت کی شدت اور سچائی تھی جو ہم وہاں آ گئے، اور میرا دل بھی اسی جگہ جانے کا کر رہا تھا، جبکہ میں نے پہلے نہ کیان کو دیکھا تھا نہ جانتی تھی۔ کیان کی محبت نے میرے اندر چھپے ڈر کو ختم کیا۔ اب گھر جا کر سب سے پہلے بابا کو اپنی فیلنگ اور اپنے فیصلے کے بارے میں بتاؤں گی، اس کے بعد کیان کو بتاؤں گی۔ میں پہلے ہی کیان کو ان کے حقوق سے محروم رکھ چکی ہوں، پر اب اور نہیں۔ اف، کتنی چھپی رستم ہو تم، مجھے خبر نہیں ہونے دی، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، اللہ تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس نے دل سے دعا دی۔ اس کی نظر حوریہ کی کالر بون پر موجود ریڈ نشان پر گئی تو وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولی، یہ کالر بون پر کیا ہوا ہے؟ اس نے اٹھ کر شیشے میں دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، واپس آ کر بیٹھی اور ہکلاتے ہوئے بولی، وہ مچھر نے کاٹ لیا تھا۔ مچھر نے یا جیجو نے؟ اس کی بات پر حوریہ نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی، وہ شرماتے ہوئے، وہ بھی من موہنی لگ رہی تھی۔ آمنہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولی، ہسبینڈ تمہیں وہ چاہیے تھا جو رومانٹک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت میں شدت بھی ہو، ذرا سی قربت سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے۔ آگے ان کی شدت، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے حوریہ نے اسے پلو اٹھا کر مارا جو اس نے کیچ کر لیا۔ آمنہ چپ کر جاؤ، مجھے بات نہیں کرنی، مجھے نیند آ رہی ہے،
یہ کہہ کر بلینکٹ لے کر لیٹ گئی، جبکہ اس کی دھڑکنوں کی سپیڈ تیز ہو گئی۔ آمنہ بھی مسکراتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھی سمارا جاگ رہی ہے اور ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ سب لوگ جانے کے لیے تیار تھے۔ اس سے پہلے ناشتہ کر کے سب لوگ ہال میں جمع ہوئے۔ آمنہ نے 2-3 دفعہ حوریہ کو اٹھایا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آمنہ اسے ویسے ہی چھوڑ کر باہر سب کے ساتھ ناشتہ کرنے آ گئی۔ سب لوگ وہاں تھے سوائے حورین کے۔ آمنہ کو اکیلے باہر آنے پر کیان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ فوراً بولی، حوریہ سو رہی ہے۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، اسے اپنی نیند پیاری ہے۔ اس کی بات پر کیان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور ان سب سے بولا، آپ حوریہ کو یہیں چھوڑ کر چلے جائیں، میں اسے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اس کی بات پر کھانا کھاتی سمارا کے ہاتھ تھمے، جبکہ باقی لوگ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے، سو اس لیے خاموش ہی رہے۔ کیان ان سب کو وہیں چھوڑ کر اس کے روم میں آیا جہاں حوریہ سو رہی تھی۔ وہ سوئی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میری نیند اڑا کر اتنے مزے سے سو رہی ہو ڈیئر وائفی، وہ اسے محبت سے دیکھتا آہستہ سے بولا، کیونکہ وہ اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا پر دل کی خواہش کو دبا نہیں سکتا تھا۔ اس نے حوریہ کے گال پر لب رکھ دیے۔ نیند میں بھی اسے کیان کے کلون کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نیند میں بڑبڑائی، ایک تو نہ مما سکون سے سونے دیتی ہے اور نہ کیان۔ اس کی بات پر کیان کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری، سو جاؤ میری جان سکون سے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی پیشانی پر مہر محبت ثابت کرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیان اپنی ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا جب پیچھے سے آ کر کسی نے اسے گلے لگا لیا۔ کیان کو خوشگوار حیرت ہوئی، یہی تھا کہ حوریہ ہی ہے، کیونکہ باقی سب لوگ جانے کے لیے گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ کیان نے اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا تو وہ سمارا تھی۔ کیان کا پارا ہائی ہو گیا، وہ سخت لہجے میں بولا، یہ کیا بےہودگی ہے، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور وہ بھی میری اجازت کے بغیر؟ بےہودگی نہیں، یہ محبت ہے آپ کے لیے، وہ لہجے میں مٹھاس لاتے ہوئے بولی، یہ کیسی محبت ہے تمہاری جو تمہیں میرے کمرے تک لے آئی؟ محبت نہیں، اسے ہوس کہو، جو یہ جانتے ہوئے کہ بھی میری شادی ہو چکی ہے تم میرے کمرے میں آ گئی۔ اگر نہ بھی ہوئی ہوتی تب بھی تمہارا کسی نامحرم کے کمرے میں آنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ مجھے اکبر صاحب سمجھنے کی غلطی مت کرنا، نکلو میرے کمرے سے۔ اس شادی کا کیا فائدہ جس میں آپ کی بیوی اب تک آپ کو حق سے محروم رکھا ہوا ہے، آپ کو کبھی اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ وہ رشتہ بنا سکتے ہیں جو حوریہ نے کبھی نہیں بنانے دیا۔ مجھے ایک موقع۔ اپنی بات کہتے وہ زبردستی کیان کے گلے لگ گئی۔ چٹاخ! اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کیان نے اسے خود سے الگ کر کے ایک زوردار تھپڑ مارا، جس کے نتیجے میں وہ فرش پر اوندھے منہ گری۔ کچھ پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیان چاہے جیسا بھی تھا، اس نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ آج ایسا کیا کہ وہ اس کی حرکتوں اور باتوں کی وجہ سے، تم 2 ٹکے کی بازارو عورت، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی، یہ حرکت کرنے کی، وہ بھی کیان کے ساتھ؟ میں کوئی نفس کا غلام نہیں سمجھی تم۔ اور رہی بات حور کی، اپنی اس گندی زبان سے میری حور کا نام مت لینا۔ اور جہاں تک بات آئی ہے حور اور میرے رشتے کی، وہ ہم میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، کسی تیسرے کو کوئی حق نہیں وہ کچھ کہے، تمہیں تو بالکل بھی نہیں۔ اپنی تسلیل پر وہ خاموش کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے حوریہ کے موبائل پر پڑی تو اس کے شیطانی ذہن نے کام کیا اور وہ نفرت سے پھنکارتے ہوئے بولی، کون آپس کا معاملہ؟ وہ آپس کا معاملہ جسے وہ سب سے ڈسکس کر رہی ہے، وہ اپنی فرینڈ سے کہتی پھر رہی ہے۔ آپ اور آپ کے وجود سے اسے کراہت آتی ہے، جب آپ اس کے پاس جاتے ہو اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اس نے کل رات آمنہ کو میسج کر کر بلایا اور کہا وہ آپ سے اسے دور لے جائے، آپ سے بچا لے، بس آپ نوم کے شوہر ہیں۔ اپنی بات کرتے وہ رکی اور حوریہ کا موبائل اٹھا کر آمنہ اور اس کی چیٹ کھول کر کیان کے سامنے کی تو کیان کے سامنے کرتے ہوئے دوبارہ بولی، اگر میری بات پر یقین نہیں تو یہ دیکھیں۔ اسے سمارا کی باتوں پر بالکل نہیں یقین تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا وہ کتنی مکار عورت ہے، پر اس کی کہی بات وہ تھی جن کا علم بس کیان اور حوریہ کو تھا۔ سمارا اس وقت وہاں تھی بھی نہیں تو سچ میں حوریہ نے یہ سب بولا، یہ سوچیں اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت کو مفلوج کر رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے موبائل کی طرف دیکھا۔
اور موبائل اسکرین پر لکھی تحریر پڑھی۔ جب قیان روم میں آئے، پلیز پلیز ان کے آنے کے 5 منٹ بعد مجھے آ کر لے جانا اور کوئی بھی بہانہ بلا دینا، کہہ دینا بچیاں ضد کر رہی ہیں، ان کی ٹیچر کو بلائیں، پلیز تم آ جانا، بس یہ احسان کر دو، ابھی وجہ نہ پوچھنا، میں آ کر سب بتاؤں گی۔ حوریہ کا یہ میسج تبوک میں آخری کیل ثابت ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی حوریہ اس کے ساتھ ایسے کر رہی ہے۔ وہ سمارا کو پرے دھکیلتا تیسری منزل پر بنے اسے محسوس حصے میں آ گیا جس میں وہ صرف اپنے دوستوں اور بزنس پارٹنرز وغیرہ کو رکھا کرتا تھا، جو کہ ایک بار تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں ڈرنک نہیں کی تھی، آج وہ اندر تک ٹوٹ چکا تھا، یہاں آ کر وہ ڈرنک کر رہا تھا۔ سمارا بھی اس کے پیچھے آئی اور لجت سے بولی، ابھی بھی کہتی ہوں میری بات مان لیں، آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ کو چاہیے اور مجھے وہ جو میں چاہتی ہوں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر فوراً قیان کے کمرے میں بھاگی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھی اسے ایسے دیکھے، پر ہر طرف غیر ارادی طور پر خاموشی کا راج تھا۔ اسے عجیب لگا پر اس نے اس بات پر یقین تھا کوئی بھی اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے یہی سوچا ضرور سب باہر لان میں ہوں گے۔ روم میں آ کر اس نے روم کا جائزہ لیا، کمرہ خالی تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا، واش روم میں گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے اپنا کل والا ڈریس دیکھا جو اس کے واش روم میں ہینگ کیا ہوا تھا، پر وہ وہاں نہیں تھا کیونکہ میڈ اسے دھونے کے لیے لے گئی تھی۔ وہ بات گاؤن پہن کر باہر آ گئی جو کہ اس کے گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تک تھا۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ جلدی سے باہر آئی اور الماری کھولنے کی کوشش کی جو کہ لاک تھی، اس لیے وہ کیز ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مجمد ہو گئی۔ ابھی بھی یہ کہتی ہو میری بات مان لیں، ابھی بھی کہتی ہوں میری بات مان لیں، آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ کو چاہیے اور مجھے جو چاہیے وہ مجھے مل جائے گا۔ اس کی بات پر قیان نے اسے شعلے برساتی نظروں سے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ قیان نے اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بارڈ سے باہر لا کر پھینکا۔ گرتے گرتے بجی اور زہرخندہ لہجے میں بولا، ابھی اور اسی وقت یہاں سے اپنی شکل گم کرو ورنہ میں تمہارا قتل مجھ پر واجب ہو جائے گا، سمجھی؟ تم جا رہی ہوں یہاں سے، پر افسوس ہو رہا ہے آپ کیسے مرد ہیں جو اپنی بیوی کو قابو نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ باہر آ گئی جہاں سب گاڑی میں موجود تھے۔ اس کا سرخ گال دیکھ کر سب نے وجہ پوچھی، جس کے جواب میں اس نے یہ کہا وہ گر گئی تھی۔ آمنہ کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا۔ وہ حور کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتی تھی پر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ وہ دل میں بس اس کے حق میں دعا کر کے رہ گئی، جبکہ سمارا نے دل میں سوچا، اگر یہ عیش و آرام مجھے نہیں مل سکتا تمہیں بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ اب بچو، کیسے بچو گی قیان کے غضب سے؟ اپنی سوچ پر وہ مکروہ ہنسی ہنستی۔ قیان کی حالت غم اور غصے سے غیر ہو رہی تھی۔ وہ ڈرنک پہ ڈرنک کر رہا تھا اور تصور میں حوریہ سے مخاطب تھا، حور تم میرے ساتھ فریب کیا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا، میرے روم میں تم اور تمہاری محبت بسی ہے، تمہیں اس وجود سے کراہت آتی ہے جس وجود میں تم پوری کی پوری بستی ہو۔ تم نے سب کے سامنے میری محبت کا مذاق بنا دیا، تم نے میری انا پر چوٹ کی جس کا انجام بہت برا ہوگا۔ حور تم اس وقت میرے سامنے مت آنا، میں کیا کروں گا مجھے خود نہیں پتا، تم نے بہت برا کیا حور، بہت۔ وہ آج اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اپنی زندگی میں آج تک اس نے کبھی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، پر وہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اسے حلال حرام میں فرق نہیں نظر آ رہا تھا۔ جب ڈرنک سے بھی اس کا دل بھر گیا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ روم میں آیا، کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے جیسے مڑا تو سامنے حوریہ کھڑی تھی۔ اسی وقت حوریہ نے بھی قیان کو دیکھا اور اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ بات کون میں مبلوط گیلے بال اس کے چہرے کے اطراف کمر پر بکھرے ہوئے تھے جن میں پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حوریہ کو دیکھ کر قیان کے دماغ میں سمارا کی باتیں ہتھوڑے کی طرح وار کرنے لگی۔ قیان کو دیکھ کر وہ ہکلاتی ہوئی بولی، وہ ڈریس لینا تھا تو کیز بتا دیں کہاں ہے؟ وہ اپنے اس حلیے سے کنفیوز ہو رہی تھی اور دوسرا قیان کی کل رات کی شدتیں اس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھیر گئیں۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر بآسانی سچ اور جھوٹ کا فرق کر سکتا تھا۔ سمارا کی باتیں، شراب کا اثر، حوریہ کی اس حلیے میں موجودگی، ان باتوں نے مل کر وہ بنا دیا جو وہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ
حوریہ کی کمر سے پکڑ کر اسے کلوسٹ کے ساتھ لگا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے چہرے کو اوپر کر کے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور بے دردی سے اس کے لب کچلنے کے ساتھ ساتھ اس کی سانسوں کو بھی اپنی قید میں لے لیا۔ حوریہ نے بھی اس نے اپنے آپ چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے حوریہ کی سانسوں کو آزاد کیا تو اس نے ہانپتے ہوئے بے یقینی سے اپنے لبوں کو چھوا جو بری طرح زخمی تھے۔ وہ اسی طرح اس کے بال جکڑے اس کا چہرہ اوپر کیے اپنے چہرے کے پاس کرتا ہوا زہر خندر لہجے میں گویا ہوا، میں نے کہا تھا کبھی بھی میرے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرنا، پر تم نے کیے۔ اپنی فرینڈ کو کہا وہ تمہیں مجھ سے دور لے جائے کیونکہ تمہیں مجھ سے کراہت آتی ہے، میرے قریب آنے سے تمہیں مجھ سے نفرت ہوتی ہے، تمہیں میرے وجود سے کراہت آتی ہے، نفرت ہوتی ہے تمہیں خود سے جب میں تمہارے قریب آتا ہوں۔ سب کو یہی کہتی رہتی ہو نا، 2 ٹکے کی سمارا مجھے آ کر کہہ کے گئی ہے میں اس کے ساتھ وہ رشتہ بناؤں جو تم نے کبھی نہیں بنایا۔ بس بہت برداشت کر لیا میں نے یہ سب، اب اور نہیں۔ تمہیں میں بتاتا ہوں کیان کون ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیان؟ آپ غلط۔ شٹ اپ، میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حوریہ کو بیڈ پر دھکا دے کر گرایا، اپنی شرٹ اتار کر پھینکی اور اس پر جھک گیا۔ نہیں کیان پلیز، آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بہت پچھتائیں گے۔ نہ کریں، آپ ہوش میں نہیں ہیں کیان پلیز۔ نہیں ہوش میں تو میں اب آیا ہوں۔ یہ کہہ کر کیان نے اس کے بعد کون کی روپ کی سٹیپ کھول دی۔ اس کی گرفت مضبوط اور سخت ہوتی گئی، وہ روتی چیختی رہی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی۔ کیان ہوش میں نہیں تھا، اس پر جنون سوار تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کیان کی گرفت میں پایا، خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا کر وہ اٹھنے لگی۔ کیان نے اسے دوبارہ سے اپنی گرفت میں لے لیا اور خمار بھرے نشے سے چور لہجے میں بولا، تم اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر اس پر جھکا۔ کیان خدا کے لیے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، جو چاہتے تھے آپ نے کر لیا، اب پلیز۔ ابھی کہاں، ابھی تو شروع کیا ہے، ابھی تو تمہاری سزا شروع ہوئی ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کی گرفت میں تھی، بس یہ فرق تھا اس دفعہ وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ کیان کے سونے کے بعد وہ اٹھی اور پاس پڑی کیان کی شرٹ پہن کر واش روم میں آئی، شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہوئی، روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ٹھنڈا پانی سے بھگو رہا تھا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیان آپ نے میرا مان، میری محبت، میری عزت، سب کچھ ختم کر دیا، نشے کی حالت میں آپ بھول گئے۔ کیوں کیان کیوں؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، بہت برے ہیں آپ۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی شاور کے نیچے بیٹھی روتی رہی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اسباب منجمد کر دیے اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ شام کے وقت کیان کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اسے اپنا سر بہت بھاری لگ رہا تھا، ساتھ میں سر میں درد تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ ڈرنک کی تھی، وہ بھی اتنی زیادہ۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کے خود کو ریلیکس کرنے لگا اور ساتھ ہی اپنے سر کی کنپٹیوں کو دبانے لگا۔ اچانک اس کا دھیان اپنی حالت کی طرف گیا اور ساتھ میں اس کے ذہن میں سمارا کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ اس نے اسی وقت آخری منظر یاد آیا، وہ میں اور سمارا کے ساتھ، جب سمارا اس سے غلط کرنے پر اکسا رہی تھی۔ یہ سب یاد کرتے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اسے فکر لاحق ہو گئی، کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، میرے خدا، کہیں مجھ سے کچھ غلط نہ ہو گیا ہو، کہیں وہ سمارا۔ اس کے آگے کی سوچ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، وہ ہمت کر کے بیڈ سے اٹھا اور سست روی سے چلتا ہوا واش روم کے دروازے کے باہر آ کر رک گیا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی، پر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے 5-6 دفعہ دستک دی، جواب نہیں آیا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حوریہ کٹری کی صورت نیچے فرش پر پڑی ہوئی تھی، شاور سے مسلسل پانی گر کر اس کے اوپر آ رہا تھا۔ کیان نے جلدی سے شاور بند کیا اور فرش پر بیٹھ کر اسے ہلایا، اسے ہاتھ لگاتے ہی کیان کو کرنٹ لگا، وہ شدید بخار سے تپ رہی تھی۔ ہور ہور آنکھیں کھولو۔ کیان نے اسے اٹھا کر لا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس نے حوریہ کو دیکھا جو اس کی شرٹ میں ملبوس تھی، وہ پوری بھیگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بیڈ شیٹ بھی گیلی ہو گئی تھی۔ کیان نے فرش پر پڑے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے کیز نکالی اور اسے کھول کر حوریہ کا ڈریس نکالا، ڈریس اس کا چینج کیا۔ اس کے گردن، بازو اور جسم پر موجود نشانات چیخ چیخ کر کیان کو اس کے ظلم کی داستان سنا رہے تھے، وہ اپنی حور کے ساتھ کر چکا ہے۔
کیان نے اسے صوفے پر لٹا کر بیڈ شیٹ چینج کی، جسے دیکھ کر وہ مزید ملامت اور شرمندگی میں مبتلا ہو گیا، اور پھر کیان نے اسے دوبارہ بیڈ پر لٹایا، اس پر اچھے سے کمبل اڑا دیا۔ ہور ہور اٹھو پلیز، آنکھیں کھولو ہور۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو کیان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کی، اس کی حالت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد میڈیسن دے کر چلی گئی۔ وہ کیان کو اچھے سے جانتی تھی، اسی لیے سوال پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنا کام کر کے وہاں سے چلی گئی۔ ساری رات وہ اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتا رہا۔ وہ شخص جس کے ہر حکم کی تکمیل کے لیے، ہر کام کے لیے نوکر موجود تھا، جس نے کبھی جھک کر کوئی گری ہوئی چیز نہیں اٹھائی تھی، وہ شخص آج بیڈ کے سرہانے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ساری رات حوریہ کی تیمارداری میں لگا رہا۔ دوپہر کو کہیں جا کر حوریہ کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بڑی مشکل سے بیٹھی۔ بخار کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر کیان نے فوراً اس کی پیشانی کو چھوا، بخار چیک کیا تو پریشانی سے گویا ہوا۔ ہور تم ٹھیک ہو؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ شکر ہے بخار اترا ہے۔ اس کے سوال پر حوریہ نے بس خالی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سر جھکا گیا۔ حوریہ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا، وہ سامنے دیوار کو بس ویران نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ کیان نے ہمت کر کے اسے پھر مخاطب کیا، پر حوریہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مسلسل حوریہ کو غیب دماغی سے دیوار کو دیکھتے اسے غصہ آنے لگا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں حور، یہ کہہ کر وہ غصے سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، مانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے یہ غلطی کرنے پر تم نے مجبور کیا۔ جتنی بہادری اور دیدہ دلیری سے تم نے غلطی کی، کسی تیسرے کو ہماری باتیں بتائیں اور سب کو کہا، تمہیں مجھ سے کراہت آتی ہے تو اتنی ہی دیدہ دلیری اور بہادری سے اپنی سزا بھی قبول کرو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، ایسا کچھ دوبارہ کہا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تمہیں وجود سے کراہت آتی ہے، اب پوری کی پوری اس وجود میں شامل ہو چکی ہو۔ اس کی بات پر حوریہ نے نظر اٹھا کر کیان کو دیکھا، جن میں نمی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا تھا جس نے کیان کا دل گھبرانے اور بے چین ہو گیا۔ حوریہ نے ایک بھی آنسو کو اپنی آنکھوں سے بہنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے کیان کے دل کو ملال ہونے لگا۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر آ گیا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اچانک اسے اپنے سر پر کسی کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس ہوا، جو جانا پہچانا تھا۔ اس نے مما کہتے ہوئے پٹ سے آنکھیں کھولی تو سچ میں حلیمہ بیگم اس کے سرہانے تھی۔ حلیمہ بیگم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیان کی بے چینی اور ملامت بڑھتی جا رہی تھی، اس کا ضمیر اس پر ملامت کے کوڑے برسا رہا تھا۔ اس نے حلیمہ بیگم کو کال کی، حال حوال پوچھنے کے بعد بولا، پھوپھی جان کیا آپ یہاں اسلام آباد آ سکتی ہیں؟ ولید آپ کے گھر کے باہر ہیں، آپ آ جائیں۔ اس کی بات پر وہ حیرانگی سے بولی، کیا ہوا بیٹا ایسے اچانک؟ حوریہ کے پاپا بھی گھر پہ نہیں، وہ کام کے سلسلے میں پنڈی گئے ہیں، تو میں ایسے کیسے آ جاؤں؟ کیان ضبط کرتے ہوئے پشیمان لہجے میں گویا ہوا، پھوپھی جان ابھی کچھ بھی سوچنے کا وقت نہیں، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں، آپ آ جائیں، حور کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی تو حلیمہ بیگم کو پریشانی ہو گئی۔ وہ فوراً چادر لے کر باہر آئی، جہاں ولید پہلے ہی ان کا منتظر تھا۔ لمبے سفر کے بعد آخر وہ اسلام آباد آ گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جس میں اس کا سب کچھ چھینا تھا، آج وہ یہاں تھی، اس بات سے انجان۔ آج اس شہر نے ان کی بیٹی کا سکون، اطمینان، محبت سب کچھ چھین لیا ہے۔ کیان حال میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور بے تابی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، حور کو کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ؟ کیان کھڑا ہو گیا اور سر جھکائے شرمندگی سے بولا، میں نے سب کچھ خراب کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو کیان نے سمارا کی بات سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی اور آخر میں بولا، میں نے اپنے حقوق کا غلط استعمال کیا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیسے یہ سب۔ اس کی باتوں میں حلیمہ بیگم کے پاؤں سے زمین نکال دی، وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ ان کے سامنے عجیب و غریب منظر گھومنے لگے، کسی کی چیخیں، کسی کی ہنسی، کسی کے دل کی آہ ان کے کانوں سے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ کتنی دیر ایسی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر جذبات سے عاری لہجے میں کیان سے حوریہ کے کمرے کا پوچھا اور اس کے پاس آ گئی۔ اسے دیکھ کر ان کے دماغ میں پھر سے وہی سب گردش کرنے لگا، جسے جھٹک کر وہ آگے بڑھی۔ انہیں دیکھ کر حوریہ کے صبر کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کا رونا دروازے میں کھڑے کیان سے برداشت نہیں ہوا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ کیان مما وہ کیان نے میرے ساتھ، بس میری بچی چپ ہو جاؤ، میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، پر وہ تمہارا شوہر ہے، وہ دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر حوریہ نے حیرت سے پوچھا، آپ جانتی ہیں کیان؟ ہاں میں جانتی ہوں، وہ تمہارا شوہر ہے، تم نے اپنے پاپا کو بتا دیا پر مجھے نہیں،
لیکن میں پھر بھی جانتی ہوں سب۔ مگر ماما آپ جانتی تھی تو مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ وہ شاکٹ لہجے میں بولی۔ تو تم نے بھی تو مجھے اندھیرے میں رکھا، نہ بتا کر۔ تمہارا اسکول کا مالک کوئی اور نہیں، کیان ہے، جس سے تمہارا ایک مضبوط رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اس کی بات پر وہ سر جھکا گئی۔ ان کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، کیونکہ حوریہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ الیاس صاحب کو بھی سب بتا دیتی تھی، اپنی ماما کو نہیں۔ اسے چپ ہو کر آنسو بہاتے دیکھ کر وہ دوبارہ بولی، جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، کیان کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو۔ ماما آپ جانتی ہے کیان نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کیان نے میرا مان، میری عزت سب چھین لیا، اور آپ کہتی ہیں میں سب بھول جاؤں؟ وہ شاک کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اسے سمجھاتے ہوئے وہ تھوڑا روڈلی بولی، حوریہ غلط بات مت کرو، شوہر ہے وہ تمہارا، تم پر سارے حقوق رکھتا ہے۔ اس نے بس اسی حقوق کا استعمال کیا۔ اگر وہ اس رات تم سے نکاح کرنے کی بجائے یہی سب کرتا تو تم سے تمہاری عزت اور مان چھینا جاتا۔ تم نے سوچا ہے اگر وہ نکاح نہ کرتا تو یہ سب کرتا تو پر نہیں حوریہ، اس نے تمہیں اپنی عزت بنایا۔ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بس اس سے یہ غلطی ہو گئی، بھول جاؤ سب۔ انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ باتیں کہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی حوریہ کسی وجہ سے اپنا بسا بسایا گھر خراب کر دے۔ وہ جانتی تھی کیان کی بھی غلطی ہے، پر وہ گزرا ہوا کل دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے کتنی آسانی سے سب کہہ دیا میں بھول جاؤں، اور یہ میری غلطی تھی ماما، آپ نہیں سمجھ سکتی ماما مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کہتی تھی وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، یہ کیسی محبت ہے ماما جس نے میرا سب کچھ ختم کر دیا؟ میری کیا غلطی تھی؟ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ جو شخص میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا وہ مجھے عمر بھر کا زخم کیسے دے سکتا ہے؟ کیوں کیا کیان نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں ماما؟ کیونکہ تمہارے باپ نے بھی میرے ساتھ یہی سب کیا تھا۔ تمہارا باپ کا کیا تمہارے سامنے آیا ہے، سمجھی تم؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تو حوریہ نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اعتماد سے بولی، نہیں میرے پاپا ایسے نہیں کر سکتے، وہ بہت اچھے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے شوہر کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کیسے بول سکتی ہیں؟ وہ انہیں کندھوں سے تھام کر بولی تو حلیمہ بیگم کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، میں اپنے شوہر کی نہیں تمہارے باپ کی بات کر رہی ہوں۔ ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نور نور آنکھیں کھولو نور نور۔ پر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ الیاس اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے آیا۔ وہیں سے اس کی نانی جو کہ اس کی دادی تھی اسے کال کر دی۔ وہ لوگ بھی ہاسپٹل آ گئے۔ اس کی لٹی پٹی حالت اس پر بیتی قیامت کا پتہ دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ نور کی نانی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ موقع پر ہی ہو گئی۔ نور کو جب ہوش آیا تو یہ سن کر وہ اور ٹوٹ گئی۔ دوسری طرف الیاس کے گھر والوں نے بھی شادی سے انکار کر دیا۔ نور اتنی آسانی سے امین کو بخشنا نہیں چاہتی تھی۔ نور نے اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ بھی کی۔ وہ ایک بہت امیر آدمی تھا، اس پر کون ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ عدالت میں سارے ثبوت اور گواہوں نے نور کے خلاف گواہی دی، حتیٰ کہ ڈاکٹرز اور ان کی رپورٹ بھی بدل دی گئی۔ وہ رشوت دے کر بآسانی ان سب سے نکل گیا۔ نور کے روبرو کھڑے ہو کر بولا، تم مڈل کلاس لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ویسا بھی ماننا پڑے گا، بڑی ہی قیامت چیز ہو تم، میرا دل ابھی بھی نہیں بھرا۔ اس کی بات سن کر الیاس غصے میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پر مکہ مارا۔ پولیس اہلکار نے اسے پکڑ تو لیا۔ وہ غصے سے بولا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ذلیل انسان۔ وہ الیاس کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نور سے مخاطب ہوا، دیکھو تمہارا عاشق کیسے اتنا سب ہونے کے بعد بھی مرنے مارنے کی باتیں کر رہا ہے۔ تمہارے ساتھ جو بھی میں نے کیا، اس کے بعد تمہارا عاشق کیا کوئی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ اگر اپنے اس سو کالڈ فینسی کی خیریت چاہتی ہو تو تم سب دور رہو مجھ سے اور اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ تم لوگ میری طاقت کے آگے کچھ نہیں، نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ ٹھیک کہا تم نے، اس معاملے کو میرے لیے ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ پر امین لغاری، تمہیں تمہارے کیے کی سزا میرا خدا دے گا۔ وہ سب دیکھ رہا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، بس اسی کی مار کے لیے تیار رہنا، ہا ہا ہا۔ جب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو اب بے فضول باتوں سے مجھے ڈرا رہی ہو۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، تمہاری نہ کوئی بہن ہے نہ ماں جو تمہیں عورت کی عزت کا خیال ہو۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی نانی کو کھو دیا، وہ اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکی،
مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گی۔ اولاد کی تکلیف تم کیا سمجھو گے، پر ایک وقت آئے گا جب تم اس تکلیف سے گزرو گے۔ میری خدا سے دعا ہے امین کہ تمہیں کبھی اولاد نہ دے، اگر دے بھی تو بیٹی جو تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ امین لغاری دیکھ لینا، بہت غرور ہے نا تمہیں اپنی طاقت پر، تو دیکھنا اس دن تمہاری یہ طاقت دولت کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ تم تڑپو گے، رو گے، پر تمہاری سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حور اس نے مجھے داغدار کر دیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس وقت الیاس کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، سب نے ہی مجھے غلط سمجھا، طرح طرح کے الزام لگائے۔ مجھے یقین تھا میرے بھائی جان میرے ساتھ ہوتے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے بھائی جان کے لیے بہت تڑپی ہوں۔ حوریہ کی باتوں نے انہیں بہت کچھ باور کرا دیا، انہیں بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ مڑ کر حلیمہ بیگم کے پاس آئے جو انہیں پشت کیے کھڑی تھی۔ الیاس صاحب نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، حوریہ کے ساتھ کیا ہوا حلیمہ؟ آپ نے اسے کیا بتایا؟ میری بیٹی اتنی بکھری ہوئی کیوں لگ رہی ہے؟ کچھ پوچھا ہے میں نے آپ سے؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کیا بتایا آپ نے اسے؟ میں نے اسے سچ بتا دیا الیاس، یہ سب سچ، کہ وہ کسی کا گندا خون ہے، اسی گندے خون کے گناہ کی سزا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے الیاس صاحب کا ہاتھ اٹھا اور ان کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ حلیمہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا، جنہوں نے ہمیشہ اس پر محبت برسائی تھی، کیونکہ ڈانٹا تک نہیں تھا۔ الیاس صاحب نے انہیں دوبارہ کندھوں سے پکڑ کر، اس دفعہ ان کی گرفت سخت تھی۔ حلیمہ کو ان کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ نہایت غصے میں انہیں خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، وہ کسی کا گندا خون نہیں، وہ الیاس مراد کی بیٹی ہے، سمجھی آپ؟ دوبارہ میری بیٹی کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرنا، ورنہ میں آپ کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کا باپ میں ہوں، پھر کیسے کسی بھی گناہ کی سزا مل سکتی ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے انہیں چھوڑ دیا اور وہاں سے جانے لگے۔ حلیمہ بیگم ان کے راستے میں عاہل ہو کر زبردستی ان کے گلے لگ گئی اور ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، میری آہ حوریہ کو کھا گئی الیاس، وہ دوائیں جو میں 9 ماہ مانگتی رہی ہوں، وہ دوائیں میری 22 سال کی دواؤں پر بھاری پڑ گئیں۔ ہماری حوریہ اسی کرب سے گزر رہی ہے جس سے میں گزری تھی۔ وہ کیان ان کی باتیں تھیں گویا کسی نے سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ انہوں نے کانپتے ہوئے حلیمہ بیگم کے گرد اپنا اثار باندھا، ان میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ کتنی دیر ایسے ہی بت بنے کھڑے رہے اور حلیمہ بیگم ان کے ساتھ لگی روتی رہیں، میں کیان کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے جو کیا وہ معاف کرنے کے قابل نہیں۔ انہوں نے حلیمہ بیگم کو خود سے الگ کیا اور گاڑی کی چابی لے کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ انہیں روکتی رہی پر وہ اسے نظر انداز کرتے وہاں سے چلے گئے۔ وہ کتنی دیر سڑک پر گاڑی دوڑاتا رہا، پھر جب ان سب سے دل بھر گیا تو گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ سست روی سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا، کمرہ خالی تھا، جسے دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی ہوئی۔ حور اس نے اسے پکارا، آواز نہیں آئی، اسے وحشت ہونے لگی۔ اس نے بہت آوازیں دی، کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس نے اٹھ کر سارا گھر چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کی بے چینی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں حور، اس دفعہ نہیں، تم مجھے دوبارہ ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، نہ میں تمہیں کہیں جانے دوں گا۔ اس دفعہ تم مجھے دور لانے کی کوشش کرنے پر ملنے والی سزا بھی اس سے بڑی ہوگی جتنی بڑی تمہاری یہ غلطی ہے۔ خود کلامی کرتا وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ اس کے اندر غصے کا لاوا بھڑک رہا تھا۔ حوریہ نے اس سے دور جانے کی غلطی کیسے کی؟ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ اس کا یہ غصہ حوریہ پر اب کس انداز سے نکلتا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود بھی نہیں۔ اس نے ولید کو کال کی۔ اس نے پہلی ہی بل پر کال ریسیو کی اور حاکمیانہ انداز میں بولا، ولید تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، جو مرضی کرو اس آدھے گھنٹے میں۔ اس آدھے گھنٹے سے پہلے میری حور میرے سامنے ہو، میں کسی قسم کی کوتاہی یا دیر معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کی، موبائل بیڈ کے ساتھ موجود سائڈ ٹیبل پر پھینکا۔ اسی وقت اس کی نظر وہاں پڑے لیٹر پر پڑی۔ اس نے جلدی سے اٹھایا، اس نے لیٹر کی پہلی تحریر کھولی۔ اس پر لکھی تحریر اسے حیران کر گئی۔ جانتی ہوں اس وقت آپ بہت غصے میں ہوں گی، ایک دفعہ پھر سے آپ کی دلستر سے نکل گئی۔ اسی غصے میں ولید کو بھی حکم صادر کر دیا ہوگا وہ مجھے ڈھونڈنے کا، پر اپنے اس غصے کو تھوڑا قابو میں رکھ کر آمنہ کے نمبر پر کال کریں۔ آئی ایم شور اس کا نمبر آپ کے پاس ہوگا، کیونکہ وہ مجھ سے جڑے ہر رشتے کا خیال بہت اچھے سے رکھتے ہیں اور ہر چیز سے باخبر بھی رہتے ہیں۔ کیان نے اس کی تحریر کو نظر انداز کر کر دوسری تہہ کھولی۔ تو جانتی تھی آپ میری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ بہت ضدی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں میرے لیے محبت ہے
تو ابھی اسی وقت آمنہ کو کال کر کے اس رات کے بارے میں پوچھیں، اس رات ہماری کیا بات ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر کیان نے اپنے غصے سے لب بھینچے، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی۔ اس نے آمنہ کو کال کی، غیر شناخت نمبر ہونے کی وجہ سے پہلے اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ مسلسل ہوتی بیل نے اس نے کال ریسیو کی اور پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، کون ہے جسے چین نہیں مل رہا؟ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر بولا، میں ہوں کیان، تم سے کچھ ضروری بات پوچھنی ہے۔ کیان کی آواز سن کر اس کی اپنی آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ مشکل سے بولی، جی سر آپ، پرسوں رات تمہاری اور سمارا اور حور کے درمیان کیا بات ہوئی؟ کیان نے دو ٹوک پوچھا تو وہ کنفیوز ہوتے ہوئے بولی، کس رات؟ اسی رات جس رات تم سب میرے گھر پہ تھے اور تم حور کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گئی تھی۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ اس کے انداز سے آمنہ سہم گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولے، سر وہ اس رات کوئی بات نہیں ہوئی، میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، اس رات تم سمارا حور کے مابین کیا بات ہوئی؟ وہ تو بالکل جھوٹ نہیں برداشت کروں گا، تمہارا ہر لفظ سچا ہونا چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر آمنہ نے تھوک نکلا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا چل رہا ہے۔ پھر اس نے ہمت کر کے الف سے یہ تک ساری کہانی سنا دی۔ یہ ساری باتیں میرے اور حور کے درمیان ہوئی۔ اس وقت سمارا سو رہی تھی۔ کیان نے بغیر کچھ کہے فون بند کر دیا اور شکستہ ہاتھ میں گرنے والے انداز میں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ان میں سے ان لیٹر کو کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ کتنی دیر وہ ایسے بیٹھا رہا، پھر ہمت کر کے اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لیٹر کی تہیں کھول لی۔ اب کے اس سامنے تحریر تھی جسے جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اپنا من منہ مٹی کے نیچے دفن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کر لی آمنہ سے بات، مل گیا آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب؟ اب بتائیں، کیا میں اس سزا کے قابل تھی جو آپ نے مجھے دی؟ کیا میں مجرم تھی؟ نہیں نا، بلکہ آپ میرے مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ سزا کے بھی حقدار ہیں۔ آپ کو میری دی ہوئی ہر سزا منظور ہے۔ آپ کو آپ کی سزا سنانے سے پہلے کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میری زندگی میں کبھی کوئی نہیں آیا، نہ میرا دل ایسے کسی کے لیے دھڑکا جیسے آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ میں نے آپ سے بہت محبت کرتی ہوں کیان، بہت زیادہ۔ آپ جانتے ہیں کب سے؟ جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا، اس رات جب آپ نے مجھ سے زبردستی شادی کی۔ اسی وقت مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ آمنہ کے لاکھ دفعہ منع کرنے کے بعد بھی یہ وہ حال نہیں ہے۔ میرا دل وہیں جانے کے لیے بےتاب تھا، مجھے بار بار یہی لگ رہا تھا وہی جگہ بالکل صحیح ہے، میں وہاں آ گئی۔ آپ کے جذبات میں اتنی سچائی اور شدت تھی کہ جو ان سب باتوں سے انجان ہوتے ہوئے بھی میرے دل تک پہنچ رہے تھے، مجھے آپ کی طرف کھینچ رہے تھے۔ وہاں جب آپ کو دیکھا مجھے آپ سے محبت ہوگی، مجھے نہیں پتا کیسے، پر میرے دل نے اس وقت آپ کو پانے کی شدت سے دعا کی۔ میں نے یہ تک فرموش کر گئی کہ آپ اس وقت دلہا بنے کسی اور کا نصیب بننے جا رہے ہیں جسے میں اپنے لیے مانگ رہی ہوں۔ جب اس بات کا احساس ہوا تو خود کو اس سوچ سے آزاد کیا، پر اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ جو کیا، اس سب سے میرے دل میں آپ کے لیے ایک عجیب سا خوف اور ڈر بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ کی دست سے بس نکلنا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں بری طرح متاثر ہوئی، روتی رہی، میں یہ سوچ کر کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کسی اور لڑکی کے ارمانوں کا خون کر دیا، کسی کے خواب توڑ دے، کسی کی خوشیاں چھین لی، اور آپ کا میرے ایسے قریب آنا مجھے اور زیادہ خوف میں مبتلا کر گیا۔ میں تب بھی آپ سے نفرت نہیں کی جب آپ نے یہ کیا، جس کی وجہ سے میں اپنے پیرنٹس کو پریشان دیکھا، ان کو تکلیف میں دیکھا، تب مجھے آپ پر غصہ آیا تھا۔ میرے دل نے تب بھی آپ سے نفرت نہیں کی، کبھی نہیں کی، نہ ہی میں نے ہمارے رشتے کو فراموش کیا۔ میں ایک لمحے میں بھی ہمارے رشتے کو نہیں بھولی۔ جب آپ نے دوبارہ میرے سامنے آئے تو میرا ڈر میری محبت غصے پر حاوی ہو گیا، لیکن آہستہ آہستہ میرا ڈر غصہ ختم ہوتا گیا۔ جب آپ مجھ سے دور ہو گئے تو مجھے احساس ہوا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس دفعہ بھی میں نے ایک دفعہ کال نہیں کی، جبکہ میں ہر لمحہ ہر پل آپ کے ایک میسج اور ایک کال کا انتظار کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا آپ مجھے لازمی کال کریں گے۔ آپ نے نہیں کی۔ پاپا سے معلوم ہوا آپ روز انہیں اور ماما کو کال کرتے ہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا، مجھ سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، کیونکہ ایک بار بھی نہیں پوچھا آپ کے جانے کے بعد میں کیسا محسوس کر رہی ہوں یا میں کیا چاہتی ہوں۔
اسی غصے میں نے اپنے آنے کا بھی آپ کو نہیں بتایا، لیکن میں یہاں آئی تو صرف آپ کے لیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں یہ بات ضرور جانتی تھی اگر میں اسلام آباد آئی ہمارے گھر میں تو آپ ضرور آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ میں مزید آپ کو آپ کے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے میں اپنے پاپا سے بات کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ سب سے پہلے انہیں اپنے دل کی بات بتاؤں گی اور اس رشتے کو لے کر اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گی، پھر آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ آمنہ کو اسی لیے میسج کے بہانے سے لے جانے کا کہا تھا تاکہ میں گھر جا کر پاپا سے بات کر سکوں۔ میرے لیے مزید آپ کو خود سے دور رکھنا اور خود بھی آپ سے دور رہنا اب ناممکن تھا۔ میں تو سب کچھ صحیح طریقے سے کرنا چاہتی تھی، پر سب کچھ غلط ہو گیا۔ آپ نے کسی تیسرے کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک کیا، میں نے آپ کو ذلیل کیا۔ میں آپ کو کیسے ذلیل کر سکتی ہوں یا تکلیف دے سکتی ہوں جب آپ نے میری جان بچتی ہے؟ آپ نے مجھ سے معافی مانگی تھی نا، جو آپ نے پہلے کیا تھا۔ ان سب کے لیے میں آپ کو معاف کرتی ہوں کیان۔ آپ کی وجہ سے میرے پاپا ماما کو جو تکلیف ہوئی، ان سب کے لیے معاف کیا، پر جو غلطی اب آپ نے کی ہے اس کے لیے میں آپ کو کبھی نہیں معاف کر سکتی۔ چاہنے کے باوجود بھی اس اذیت ناک بات کو نہیں بھلا پا رہی۔ آپ نے میرا مان توڑا ہے۔ آپ ہمیشہ غلطی پر سزا دیتے ہیں، تو اب آپ کی باری ہے۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ دوبارہ کبھی آپ کو شکل نہ دکھاؤں۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ میرے بغیر اپنی زندگی گزاریں۔ اور آخری گزارش ہے آپ سے، میں نے پاپا سے پرومس کیا تھا کہ میں اپنے دل کی بات سب سے پہلے انہیں بتاؤں گی، تو میرے پاپا سے کہنا۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی، پر حالات اور وقت نے اجازت نہیں دی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ اب میں مزید کسی کے دکھ کی وجہ نہیں بن سکتی، اسی لیے میں سب سے دور جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ لیٹر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا۔ اسے اپنے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کا ذہن معاف ہو جائے گا۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو رہی تھیں، جیسے ان سے لہو ٹپک رہا ہو۔ نہیں حور، اتنی بڑی سزا نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم مجھے موت کی سزا دیتی مجھے منظور تھا، پر یہ سزا یہ موت سے بھی زیادہ بھیانک سزا ہے۔ نہیں حور، مجھے یہ سزا منظور نہیں۔ نہیں، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، تم جانتی ہو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ تم مجھے کوئی بھی اور سزا دے دینا، پر یہ نہیں حور۔ اس کی آواز پہلے بھی مدھم تھی، پھر تیز ہو گئی۔ اس نے پل بھر میں اپنے کمرے کا نقشہ بگاڑ دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی تھے جن سے خون رس رہا تھا، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بکھری چیزوں کے درمیان حور کی تصویر اپنے سینے سے لگائے بیٹھ گیا۔ جیلانی صاحب بزنس کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے امریکہ جا رہے تھے۔ جانے سے پہلے وہ کیان سے ملنے آئے تھے۔ اس کے کمرے کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ اس کے کمرے کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ انہیں بکھری ہوئی چیزوں کے درمیان وہ بکھری ہوئی حالت میں بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی تھی، ان پر خون جمع ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے اور فوراً آگے بڑھے۔